ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسان کی قیمت ایمان کی وجہ سے، ورنہ اس مٹی میں کچھ نہیں رکھا. اگر اس میں ایمان نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں. سب نیچے سے پکڑے. اگر ایمان نہیں ہے اس میں تو پھر نطفۃ امشاج اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دو پلیت پانیوں سے اس کو بنایا ہے. اب بتایا جس کا میٹیریل اتنی گندی چیز ہے، نجاست ہے جس کا میٹیریل، تو اپنے کسی کمال کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر کمال ہے تو اوپر سے آتا ہے کہ جو آسمان سے جو ایمان کا حکم آیا اور اس نے اپنے دل کو اس سے سجایا تو قیمتی ہو گئی، ورنہ کوئی قیمت نہیں. جو قرآن نے کہا اولئک کالانعام، فرمایا یہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ بے راہ ہیں. جانور قرار دے دیا، انسان نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ والے تھے وہ دن کے وقت پرانے زمانے میں لالٹین ہوتی تھی، لالٹین سمجھتے ہو نا، دن کے وقت پھر رہے تھے لے کر بازار میں. تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آدمی تلاش کر رہا ہوں. آدمی. انہوں نے کہا آدمی؟ یہ پورا بازار آدمیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ آدمی آدمی ہے. کتنے آدمی ہیں؟ کہا یہ آدمی نہیں ہے، یہ آدمی کی شکل کے جانور ہیں، یہ آدمی نہیں ہے. لیکن آدمی کون ہے؟ آدمیت لحم و شام و پوست نیست. آدمیت اس شکل و صورت اور گوشت کا نام نہیں ہے.
آدمیت جز رضائے دوست نیست، آدمی وہ ہے جو اپنے مالک کو راضی کرتا ہے۔ اگر مالک کو راضی نہیں کرتا تو وہ آدمی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کے اندر کی شکل ہے، یہ ظاہری شکل ہے، یہ انسانوں والی شکل ہے، یہ ظاہری شکل ہے، لیکن ایک اس کی اندر کی شکل ہے، وہ اور ہوتی ہے۔ وہ انسان والی شکل ہو تو ہو ماشاءاللہ، وہ تو بہت بڑا انسان ہے، وہ تو ولی اللہ ہے، ورنہ کوئی کتے کی شکل ہے اندر، کسی کی بھیڑیے کی شکل ہے، کسی کی سانپ کی شکل ہے، جیسا جیسا اس کا اندر ہے اس کی اندر کی وہ شکل ہے، ظاہر کی یہ شکل ہے۔ ڈبہ یہ ڈبہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہر ڈبے میں سے وہ مال نہیں نکلتا جو اوپر لکھا ہو، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو بازار جاتے ہو، بازار سے پیٹی بڑے اعلیٰ آم، بڑے اعلیٰ سیب، ہم جب کھولتے ہیں تو 2-4 اعلیٰ، نیچے سارے ادنا، ایسا ہوتا ہے نہیں؟ اوپر لکھا ہے جاپانی مال، اندر دیکھو تو چین کا نکلتا ہے، چینی مال۔ ڈبہ ہے، یہ ڈبہ ہے انسانی ڈبہ، لیکن اندر بھی انسان ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر بھی انسان ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں بنتا اندر کا انسان۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، اب میری طرف متوجہ کرے، ادھر نہ دیکھیں، بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے تمہیں، کیسٹ کا بنانا آسان کام نہیں ہے، ادھر ادھر مت دیکھنا، ہم آپ کو دیکھنا، آپ ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہے، کچھ نہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ اپنی نگاہ میری طرف رکھیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اپنے زمانے میں ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ان کے۔ جامع مسجد دلی میں جب نماز کے لیے آتے تو اپنی آنکھوں کے اوپر کپڑا ڈال لیتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو مصلی بیٹھے ہیں ان کی اصلی شکل مجھے نظر آتی ہے تو مجھے سب جانور معلوم ہوتے ہیں، کوئی کوئی اس میں انسان نظر آتا ہے، شرم کی وجہ سے میں اپنی آنکھوں پر کپڑا ڈال لیتا ہوں۔ آپ کے سندھ میں کوئی بزرگ تھے، سندھ میں مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خود ذکر فرمایا، اپنا ذکر کیا ہے۔ کہا سندھ میں ایک بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیا ہوں، تو سر پر ہاتھ رکھتے تو اس کو نظر آ جاتا کہ میں کیا ہوں، تو کوئی کتا نکلتا، کوئی بگیال نکلتا، کوئی بھیڑیا نکلتا، کوئی سور پر نکلتا، کوئی سانپ کی شکل ہو جاتی۔ تو وہ بزرگ بتا اس سے ان کے پاس ایک کرامت تھی کہ انسان کی حقیقت تو پھر آدمی فکر مند ہو جاتا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ آدمیت لحم و شام و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ خود حضرت اپنا فرماتے، مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے اور ایک سکھ گھرانے سے مسلمان ہوئے تھے، پھر قرآن مجید سیکھا، لیکن ابھی اللہ والوں کے پاس آنا جانا شروع کیا تھا، تو وہ سندھ کے بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے جب سر پہ ہاتھ رکھا تو خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں آدھا بکری ہوں اور آدھا ہرن ہوں۔ تو اس نے کہا مبارک ہو، حلال جانور ہو، جاؤ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، شکر ہے تم حلال جانور ہو۔ اتنا خراب معاملہ نہیں ہے کہ سور کتا۔ پھر حضرت سندھ کے بزرگوں سے جڑے اور یہاں پر پھر جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ تو انسان کی قیمت ایمان کی وجہ سے ہے، ایمان آئے گا تو قیمت شروع ہوگی، اس کی شروع ہوگی، یعنی یہاں سے شروع ہوتی ہے ایمان آنے کے بعد۔
اب آگے بڑھتی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، جو ایمانی تقاضے پورے ہوتے جائیں گے قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، داخل ایمان ہو گیا، اب ردی چیزوں سے نکل کر قیمتی چیزوں کی سب میں لگ گیا، اب آگے قیمت بڑھانی ہے، اب آگے بڑھانی، آگے بڑھانی۔ صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھا، ان مشرکین جن کو قرآن نے نجس کہا ان کی سب سے نکل کر پاکوں میں آئے، اور پھر رسول اللہ کی صحبت اور آپ پر قربانیوں نے پھر ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا کی سند دنیا کے اندر مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے پاس یہ سند نہیں، کو کتنا بڑا ولی اللہ ہو، کسی میں سند نہیں، دنیا میں سند دے دی، ہلو ہے۔ پیغمبر اسلام کو بھی مقام محمود کی سند دے دی، اور ان کے خدمت گزاروں صحابہ کو بھی اللہ نے اپنی رضا کی سند دے دی۔ بھائی ذرا سی، بلکہ بدریوں کے بارے میں تو آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھانکا اور جھانک کر کہا بدریوں اے بنو ماشے تم جو چاہے تم کرو، میں پہلی تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ ایسے سے مقام پایا، لیکن ایمان سے قیمت شروع ہوئی۔ ہم ایمان رکھتے الحمدللہ، ہم قیمتی مال ہیں، لیکن اس قیمتی مال صرف دنیا میں اصول ہے۔ کوئی بھی کتنی قیمتی چیز ہو، اس کی جب تک پالش نہیں کی جاتی، اس کو تراشا خلاشا نہیں جاتا، اس پر محنت نہیں کی جاتی تو اس کی قیمت بڑھتی نہیں ہے۔ شیشم کی لکڑی قیمتی ترین آپ اپنے گھر میں لا کر رکھ لیں، برماٹک لکڑی جو برما میں ملتی ہے، میں برما گیا ہوں اپنے شیخ و مرشد کے ساتھ رنگور میں، وہاں کی لکڑی دنیا کی A1 لکڑی ہے۔ اب آپ 2-4 فٹ کی لکڑی لا کے اپنے گھر میں رکھ لیں تو بچے اس کو ششغول ہی بنائیں گے، لیکن یہی لکڑی کسی ترکھان اور کارپینٹر کے ہاتھ میں جب آ کر وہ اس کے جو ہے نا وہ فرنیچر جب بنائے گا اور الماری بنائے گا اور قرآن مجید کی رحل بنائے گا اور اس میں عجیب و غریب چیزیں بنائے گا، اب اس کی قیمت کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ مومن ایمان لانے کے بعد اب اس کو اس پر محنت کی ضرورت ہے تاکہ اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے، اتنی بڑے کہ اللہ کا ولی ہو جائے۔ قیمتی تو ہے لیکن تلاش خلاص کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا، اس سے آگے اس سے نہیں بڑھیں گے آپ، اب ایسے ہی رہیں گے۔ وہ ہیرا رہیں گے جو پتھر میں لگا ہے، اگرچہ جوہری لے آیا، اس نے محنت نہیں کی، وہ وہیں پڑا ہوا ہے۔ سونا ہے، اس نے محنت نہیں کی کہ اس کا زیور بنایا۔ ہاں بتاؤ، زیور میں بھی وہی سونا ہے، ویسے بھی وہی سونا ہے، دونوں کا فرق ہو جائے گا۔ وہ ڈیزائن کے اوپر بھی قیمت لگاتا ہے۔ بھائی جناب حضرت صاحب، یہ دبئی کا ڈیزائن ہے، یہ سعودیہ کا ڈیزائن ہے، یہ جناب بھوپال کا ڈیزائن ہے، یہ دلی کا ڈیزائن ہے، لہٰذا اس کی قیمت اس کے طور سے زیادہ لگے گی کیونکہ اس کے اوپر محنت ہوئی ہے۔ مومن ایمان والا ہے لیکن اس پر محنت ہوئی، ولی اللہ ہو گیا، اللہ کا ولی بنا، اونچے مقام پر چلا گیا۔ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اللہ اپنے پہلو میں اس کو بٹھائیں گے، یا بیٹھو ہمارے پاس بیٹھو، ہمارے دوست ہو نا، ہمارے ساتھ ولی، کرسی پر تم بیٹھو، ہم تخت پر بیٹھے ہیں، تم کرسی پر بیٹھو۔ دیکھو حدیث شریف میں اٹھاؤ، بخاری شریف، امام بخاری نے حدیثوں کا ڈھیر لگا دیا، کیسے کیسے ایمان والے اللہ تعالی کے پاس بیٹھیں گے، لیکن یہ ایمان کے بعد محنت کی، انہوں نے آگے بڑھے، اپنے آپ کو اوپر لے گئے، تلاش خلاص کروائی اپنی، لیکن ابھی تلاش خلاص خود نہیں ہوگی۔ پیغمبر سلام سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کے باطن کو پاک کر دیں، ظاہری پاک ہو گئے، وضو کرنا آ گیا، ان کو غسل کرنا آ گیا، پاک کپڑے پہننے آ گئے، ان کو پاکی کے سارے مسائل آ گئے،
لیکن اندر روح کی پاکی ہمارے محبوب آپ کریں گے، یہ اپنے روح کی پاکی خود نہیں کر سکتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا محبوب ان کے باطن کو پاک کرے گا اپنی صحبت سے، اپنی نگاہ سے، اپنی تربیت سے، صحبت سے از خود پاک ہوتا جا کر دل، کیونکہ نبی کا نور جو ہوتا ہے نور نبوت، وہ دل کی سیاہی اور روح کی سیاہی کو دور کرتا ہے۔ اور آپ کی نگاہ مبارک جب اللہ کا نبی نگاہ ڈالتا ہے، اللہ اکبر، بس نگاہ ڈالتے ہی عام مومن سے صحابیت کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو تعریف کی جاتی جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہے، یہ آدھی تعریف ہے، پوری نہیں ہے، ورنہ جو صحابہ نابینا ہے انہوں نے تو نہیں دیکھا تو صحابی نہیں کہو گے انہیں، نہیں، جس نے نبی کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جس کو نبی نے دیکھا ہو، دونوں صحابی ہیں۔ جس کو نبی نے دیکھا، جس کو نبی نے دیکھا، نابینا صحابہ صحابی مان گئے رسول اللہ کی نگاہ پر، اور اللہ کی رسول اللہ کی نگاہ کا تو عجیب و غریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں آپ نے نگاہ ڈال دی آج تک وہ جگہ برکتوں والی جگہ، انوارات پھوٹ رہے ہیں، نبی کی نگاہ سے تھوڑی ہے۔ اور آپ کی تربیت، آپ نے تربیت کی، ان کے باطن کو پاک کیا، باطن کو پاک کیا۔ ایک صحابی کا قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اشارہ کیا ہے، جس کی تفصیل حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ فرماتے پیغمبر سلام ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، مکہ مدینہ کے درمیان کا واقعہ ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تزکیہ کرتے ہیں۔ تو ایک نوجوان صحابی، اس کے اونٹ کی رسی ٹوٹ گئی، اونٹ کو کوئی رسی نہیں ڈالی جاتی، اونٹ رسی ہوتا ہے، اللہ یہ ہے کہ جب اس پر سوار ہو تو مہار منہ میں ڈالی جاتی ہے، لیکن ویسے نہیں ضرورت ہوتی، بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کو باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ٹانگ باندھنے کے لیے ایک چھوٹی سی رسی ہوتی جس سے اس کی ٹانگ کو باندھا جاتا ہے۔ یہ بڑا عجیب ہے۔ مجھے اس پر ایک دلچسپ قصہ یاد آیا، سنا دوں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ورنہ جو لغت کہو گے اسی میں سنا دیں گے تمہیں تقریب۔ ایک آدمی اسی طرح ملازم گیا تو وہ اونٹوں کے لیے گیا، تو بیچاری کے رسی اس نے، کوئی دوسرا گزر رہا تھا، اس کے 100 اونٹ تھے، وہ دوسرا گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ یار میرے پاس رسی نہیں ہے، تیرے پاس تو کافی ساری رسیاں ہیں تو ایک مجھے دے دے۔ اب 100 اونٹ میں سے اگر 99 بندھے ہوئے تو ایک نے بھی بھاگ کے کہیں نہیں جانا، وہ بھی ادھر ہی رہے گا، میرا ایک ہی اونٹ ہے، اگر رسی نہیں تو میں کہیں روکوں گا، بھاگ جائے گا رات کو، میں سوؤں گا تو چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ایک رسی دے دی۔ اب وہ مالک اتنا شوم تھا، بعض لوگ بڑے شوم اور کنجوس ہوتے ہیں، یاد رکھو سب سے بدترین بیماری کنجوسی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ کنجوسی سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں، مومن کا دل کھلا ہوتا ہے، یہ منافق، یہ یہودیوں کا وصف ہے، یہودیوں کا وصف ہے۔ اس لیے ہمارے پیغمبر کتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ مال لٹا دیتے، اور اما صدیقہ فرماتی رضی اللہ عنہ جب گھر آتے، آپ کے گھر کھانے کو کچھ نہیں بھیجا، ہمارا تو آج روزہ تھا، کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں نے سب تقسیم کر دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے، کوئی ہمارا مہمان آ جائے کہتے یار اس سے جان کیسے چھڑائے۔ وہ لطیفہ ہے نا پرانے زمانے کا کہ میاں بیوی لڑ پڑے تو مہمان نے کہا کہ یار یہ ان میں گھر میں لڑائی ہے، وہ بیچارہ وہاں سے چلا گیا، اور وہ کوئی جعلی لڑائی تھی صرف مہمان بھگانے کے لیے، لیکن اب چونکہ وہ لطیفہ پرانا ہو گیا نا تو اب وہ میاں بیوی لڑ پڑے تو مہمان چلا گیا تو دونوں بعد میں ہنسنے لگے تو واپس آ گیا، بیل بجائی، انہوں نے کہا مجھے پتا تھا تم جعلی لڑائی لڑ رہے ہو، میں واپس آ گیا، میں بھی روٹی کھا کے جاؤں گا، ایسے جانے والا نہیں۔ خیر بڑا شوم تھا وہ، اس نے اس کو زور سے سر پر ڈنڈا مارا، رسی کہاں ہے، ارے چھوٹا ٹکڑا،
انہوں نے کہا بھی یار ایک ضرورت مند تھا، میں نے اس کو دے دی. وہ نیچے گرا اور وہ مرنے لگا تو ایک کبوتر وہاں بیٹھا تھا جنگلی. انہوں نے کہا جنگلی کبوتر میرا گواہ رہنا، میرا گواہ رہنا، یہ مجھے اس نے ناحق قتل کر دیا ہے. اتنے بات کی، انتقال ہو گیا، اس نے دفن کر دیا. جب وہ واپس گیا انہوں نے کہا جو وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے اتنی دن خدمت کی، بڑے اس کی دوائیاں کی، یہ کیا وہ کیا، اور وہ مر گیا، میں فلاں جگہ اس کو دفن کر دیا. اس کے قوم قبیلے نے شکریہ ادا کیا کہ یار آپ نے چلو اس کی تیمارداری کی، خیال رکھا، یہ وہ ہے، باقی قضاء و قدر ہے، وقت آ گیا تھا، بہرحال وہ چلا گیا. بات آئی گئی ہوئی. یہ کبھی بھی نہیں سوچتا تھا کہ کبوتر کو گواہ بنایا، کبوتر میرے خلاف گواہی دے گا، ہنستا تھا. لیکن رب تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے. یہ نیچے کا نہیں، اوپر کا نظام بڑا سخت ہے. یہاں کا نظام تو تبدیل ہو جاتا ہے، کوئی آپ سیاستدان آگے اس کا اور نظام، اگلا اور نظام، اگلا اور نظام. لیکن اوپر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنتوں کو تم کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. پکا ٹھکا نظام ہے. ناحق اور مظلوم ظلم کرے اور ظالم بچ جائے. کئی سال گزر گئے، کون گواہی دے گا؟ قاضی نے دعوت کی، قاضی کے بیٹے کا ولیمہ تھا. اس میں بڑے، یہ بھی امیر آدمی تھا، یہ قاتل، کیونکہ یہ جو مال کا نشہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے. کبھی مال ہے ہمارے پاس، ہم چھڑا دیں گے. ابھی 2 اور 3 واقعات آپ اخبار میں پڑے، ان کا میں پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا، قتل کر دیا. یہ 2-3 ابھی کتنے واقعات ہو، مال کی وجہ سے، مال کا نشہ. لیکن اللہ تعالیٰ بڑی عجیب طرح نشہ اتارتے ہیں، پھر ایسا نشہ اتارتے ہیں اگلی پچھلے نسلوں کی عبرت بن جاتی ہے. اب قاضی کا وہ امیر آدمی تو قاضی کے سامنے بیٹھ گیا، تو قاضی نے کبوتر بنائے تھے. کیا بنائے تھے؟ روسٹ کبوتر بھی تھے ڈش میں، یعنی روسٹ مرغا ہوتا ہے، روسٹ کبوتر. ہم نے افریقہ میں کھائے. ہمارے دوست سید اختر غازی صاحب موجود ہیں، یہ بھی میرے ساتھ تھے. جب اس نے ایسے ہاتھ پاٹ کے اوپر سے یوں اٹھایا اور کبوتر، تو اس کی ہنسی نکل گئی اس سے، زور سے ہنسا. تو قاضی جو ہے، وہ اس زمانے کے قاضی بڑی آنکھ تیز رکھتے تھے. اس نے کہا کہ یار اس کی ہنسی مجرمانہ ہنسی ہے، جیسے مجرم ہنستا ہے، وہ جرم کر کے اوپر سے ہنستا ہے. تو قاضی نے کہا کہ آپ کیوں ہنسے یار، یہ کھانے میں ایسی کون سی چیز ہے؟ اور نہیں مسئلہ سے میں کبوتر دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آ گئی تھی اور یہ وہ ہے. لیکن قاضی پیچھے لگ گیا. ان کو نہیں یار کیا مسئلہ ہوا تھا، کچھ بتاؤ، یہ وہ. اب ان کو تو بڑے طریقے آتے ہیں. اب میں قصہ ذکر کر دیا جی اس طرح ہوا، اور وہ جناب کبوتر کو گواہ بنا لیا. تو قاضی نے کہا کبوتر ہی گواہ بن گیا ہے، میں قاضی ہوں تو اقرار کر رہا ہے. فوراً چھوٹے کو بلایا، اس کو پکڑو. اگلے دن اس کو پھانسی دے دی. کبوتر کی گواہی پر پھانسی ہو. تو یہ صحابی رسول جو نوجوان صحابی تھے، ان کو رسی کی ضرورت تھی. بات یاد رکھتے ہیں. یہ رسی تلاش کرتے ہوئے باہر گئے تو کنویں کے اوپر مشرکین کی عورتیں پانی بھر رہی تھیں. اب یہ نوجوان صحابی تھے، آکام ابھی تک اترے بھی نہیں تھے اتنے. یہ وہ جا کر ان سے گپ شپ شروع کر دی، تم کون ہو، یہ ہے اس قبیلے کی ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیموں سے باہر تشریف لائے اور اسی طرف چلے گئے. آپ نے دیکھا کہ نوجوان صحابی کھڑا ہے اور عورتوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. وسلم کو دیکھا تو گھبرا گئے. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت اونٹ کی رسی تلاش کر رہا ہوں، اونٹ کے لیے رسی تلاش کر رہا ہوں. فرمایا اچھا ملی نہیں ملی؟ کہا حضرت نہیں ملی. کہا ٹھیک ہے. اب پیغمبر سلام نے ان کو دیکھ لیا تھا اور عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں. اب اگلے جگہ پر جب قیام کیا رسول اللہ نے تو صحابی صاحب نے فرمایا تیرے اونٹ کی رسی ملی کہ نہیں ملی؟
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تیری اونٹ کی رسی ملی کہ نہیں ملی؟ یہ گھبرا گئے. پھر تیسرے مقام پر آپ نے قیام کیا تو صحابی سامنے آئے، فرمایا تیری اونٹ کی رسی ملی کہ نہیں ملی؟ مدینہ شریف آ گئے، جب آتے فرمایا تیری اونٹ کی رسی ملی کہ نہیں ملی؟ مسجد نبی میں چھپ کر پیچھے نماز پڑھ کر چلے جاتے اس خوف سے کہ رسول اللہ پوچھیں گے. تو آپ نے ایک دن جاتے پکڑ لیا باہر، تیرے اونٹ کی رسی ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں بل حضرت معاف کر دیجئے اور میری نفس کا تزکیہ کر دیجئے، اونٹ کی رسی تو بہانہ بن گئی لیکن میں بہک گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، خدا سے معافی دلا دیجئے. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے. صحابی آتے ہیں، کہا کہ زمانہ جاہلیت میں فلانے فلانے گناہ کرتا تھا، مجھے بدکاری کی اجازت ہے؟ صحابہ بہت سادہ تھے، اپنی بیماری بیان کر دیتے. آج ہم بیماری بیان نہیں کرتے. ہمارے مرید ہیں وہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت میں تہجد پڑھتا ہوں، حضرت میں اتنی تلاوت کرتا ہوں. حضرت میں یہ نہیں لکھتے کہ میں اور بھی کوئی کام کرتا ہوں، چھپ چھپ کے فیس بک پہ کچھ دیکھتا ہوں یا میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں یا میں آنکھیں خراب، یہ نہیں لکھیں گے. فضائل بیان کریں گے. علاج اس طرح تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کو کہو ڈاکٹر صاحب ہاں جی کیسے جی میرے روٹی بہت اچھی ہضم ہو جاتی ہے اور میں جناب نیند بھی مجھے بڑی اچھی آتی ہے اور میں چل پھر بھی لیتا ہوں. انہوں نے کہا یہاں میرا وقت کیوں ضائع کرنے کے لیے آیا؟ جا دفع ہو جائے یہاں پر، تو میرا وقت ضائع کر رہا ہے. کوئی بیماری ہو تو بتا نا میں علاج کروں. آج بزرگوں کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے، بیماری بیان نہیں کریں گے، فضائل بیان کریں گے. صحابہ بہت سادہ تھے، کوئی بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دو یہ مسئلہ ہے، پھر علاج ہو جاتا تھا. ہاں یہ بیان نہیں کرتے. آخر جب ناک پر دم آتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا، پھر سب کہتے ہو ہم تو فلاں مرض میں مبتلا ہے، فلاں روحانی مرض میں، اب اس کا علاج بتائیے. اب کمال پیدا ہوتا ہے، اب کمال پیدا ہوتا ہے. کئی میں نے بوڑھے انسان 70 سال کے بوڑھے ہر طرح کی بات کرنے والے سمجھان ولی اللہ ہے، دل کو سکون اور چین نہیں ہے. کہتا اکیلے بازی دل کو سکون نہیں، ساری عبادت کرتا ہوں. بھائی تم کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس سے خدا ناراض ہو رہا ہے، اپنی زندگی پر غور کرو. فضائل کو چھوڑو، تم دیکھو گے رضائل کیا ہے. 70 سال کا بوڑھا ہے، 2 دن کے بعد ملا، رسوں میں آ گیا، ایک کام میں ایسا کر رہا ہوں، آج میں توبہ کرتا ہوں. کہا کرتا تھا، اگلے دن سے کہتے مجھے ایسا چین آ گیا، میں حیران ہو گیا. میرے مرشد نے فرمایا، میرے مرشد آپ نے شیخ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب اپنے شیخ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کے ساتھ جدہ سے عمرے کے سفر کے لیے حاضری دے رہے تھے مکہ. حضرت نے ہمیں واقعہ خود سنایا کہ حضرت اگلی سیٹ پر بیٹھے، حضرت شاہ حکیم صاحب پیچھے، 2 خادم اور ہیں. تو حضرت شاہ رولک صاحب نے پوچھا ڈرائیور سے کہ جو گاڑی کا آپ اے سی نہیں چلایا ہوا؟ ان کا یہ حضرت فل اے سی ہے پورا. تب گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، فل اے سی چل رہا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کہیں سے کوئی تھوڑی سی کھڑکی کھلی ہے. حضرت فرماتے میرے شیخ نے فرمایا میں نے دیکھا میری طرف کی کھلی ہے تو میں نے ایسے کر کے جو اس کو ٹائٹ کر کے بند کیا، فوراً گاڑی ٹھنڈی ہو گئی. تو حضرت شاہ رولک صاحب نے فرمایا حکیم صاحب سنو، نماز کا ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، حج کا ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، تلاوت کا ایئر کنڈیشن ہے، ذکر اذکار کے ایئر کنڈیشن ہے، پھر دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا، زندگی ٹھنڈی نہیں ہو رہی. اس لیے کہ آنکھ کی کھڑکی کھلی ہے جس سے گناہ ہو رہے ہیں، کان کی کھڑکی کھلی ہے، زبان کی کھڑکی کھلی ہے، ہاتھ پاؤں کی کھڑکی کھلی ہے، وہاں سے گرم ہوا گناہ کی مسموم زہریلی ہوا آتی ہے، نماز کے ایئر کنڈیشن فیل ہو جاتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. نماز پڑھ کر بھی چین نہیں، ذکر کے بعد بھی چین. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی کھڑکی سے جو مسموم ہوا آتی ہے اس ایئر کنڈیشن کا اثر کو ظاہر نہیں ہوتا. سبق دے. صحابہ بہت سادہ تھے. کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے میں بدکاری کروں. روحانی مرض بیان کیا اپنا. آپ نے فرمایا
تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، خالہ پھوپھی ہے، سب ہے، بیوی ہے. اور اگر ان کے ساتھ کوئی یہی کام کرنا چاہے، تیری غیرت کیا کہتی ہے؟ وہ تلوار پر ہاتھ رکھ لیا، حضرت میں اگر کچھ سوچے گا بھی کہ اس کی گردن قلم کر دوں گا. فرمایا کہ جس کے ساتھ تو کرنا چاہتا ہے وہی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے. صحابی فرماتے ہیں مجھے پسینہ آ گیا اور میری ماتھے سے پسینہ گرنے لگا. رسول اللہ کی اس بات پر آپ نے زور سے میرے سینے پر ہاتھ مارا. اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ حسن فرجہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، اس کے گناہ کو معاف کر دے. فرماتے 70 سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں، مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ تراش خراش آپ اپنی خود نہیں کریں گے، رسول کرے گا یا نائب رسول کرے گا، شکی وہ باطل بات کرے گا. وہ انسان بنائے گا، اوپر سے تو الحمدللہ ہے، اندر سے انسان بنائے گا، روح کی تربیت کرے گا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شخص نے لکھا، حضرت میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے، میں فلاں جگہ کا ذمہ دار ہوں. اور جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بہت نفرے ٹکرے اور ان میں بہت کچھ ہوتا ہے. اب تو نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہم بچپن میں سنتے تھے کہ وہ جو مولوی صاحب بھی رکھتے تھے تو ایسا مولوی رکھتے تھے جو اس کا حقے کی چلم بکا سکے اور حقے کی چلم میں آگ ڈال سکے، ایسے مولوی رکھتے تھے. مولویوں سے بھی کام لیتے. گاؤں دیہات میں ایسا ماحول تھا، بہت ذمہ دار، تو چھوٹا سا خدائی اپنے آپ کو بنایا ہوتا. انہوں نے لکھا، آپ نے فرمایا میں وہیں آ رہا ہوں. حضرت وہاں گئے، ایسے چارپائیوں پر بیٹھے تھے تو دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں، اچھے کپڑے چھپڑے پہنے ہوئے، دھوتی بھی خوب اور سر پہ پگڑی چھگڑی لگائی ہوئی، گاؤں والے کی اپنی خاص پگڑی ہوتی. انہوں نے فرمایا کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا نمبردار ہے، بڑا ذمہ دار نمبردار ہے، یہ آپ سے بیعت ہونے کے لیے آپ کو خط لکھا تھا. آپ نے فرمایا میں تمہارے گاؤں میں آ رہا ہوں. تو نے کہا اس کے ساتھ آدمی کے سر پہ ٹوکری یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے گاؤں دیہات میں یہ ہے کہ جب پیر صاحب کو کوئی نذرانہ پیش کرو، مٹھائی پیش کرو، تو یہ مٹھائی اس نے. انہوں نے کہا کس نے اٹھائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو اٹھانے والا ہے یہ یہاں کا دکاندار ہے، کام کرنے والا ہے، لیکن گاؤں والے بھنگار لیتے ہیں. بھنگار یعنی کسی کو بھی اپنا نوکر بنا لیتے چاہے اس کا نوکر نہ ہو، اس کو بھنگار کہتے ہیں. اچھا ٹھیک. جب وہ قریب آیا نا تو اس نے اس آدمی سے ٹوکری لے کر حضرت کو پیش کرنا چاہیے تو حکیم الامت کھڑے ہو گئے. ٹھہر اپنے ہاتھ میں رکھو، ہم آگے آپ کو بیعت کریں گے. جو ٹوکری کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ نمبردار صاحب کی. اب وہاں تو حضرت کے مریدین تھے، جب حضرت کھڑے ہوئے تو سب آگے پیچھے خادم آ گئے. اب اس کے وہ کوئی بندہ بھی دائیں بائیں دیکھتا ہے تو گاؤں والا تو کوئی بھی نہیں، سب حضرت کے ساتھ مہمان ہیں. تو حضرت فرمایا چلو میرے ساتھ چلو. اب ٹوکری اس نمبردار کے ہاتھ میں ہے، وہ اٹھا کے چل رہا ہے. حضرت پورے بازار میں، گاؤں کے بازار میں یوں گئے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے. وہ تھک گیا تو کندھے پہ رکھ لی، تھک گیا تو ذمہ دار صاحب نے سر پہ ٹوکری رکھ لی. حضرت کے ساتھ ساتھ آگے جا کر وہ گاؤں کے پرلی طرف وہاں چارپائی پر بیٹھے. ورنہ چلاؤ بھائی ہماری مٹھائی لاؤ، رکھا، چلو آؤ بیعت ہو جاؤ. بیعت ہونے کے بعد پوچھا آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میری بیماری ختم ہو گئی، میری بیماری ختم ہو گئی حضرت. وہ جو بیماری تھی نا وہ آپ نے نکال دی مجھے. آج گاؤں میں سر پہ ٹوکری رکھ کر جو چکر لگوایا ہے، ناک کے راستے ساری بیماری نکال گئی. میرے دوست، ایمان کے بعد اس پر ترقی دینا ہے، اور ترقی دو چیزوں سے آتی، سن لو، ایک تقوی سے اور ایک محبت سے. تقوی گناہوں سے بچنا شروع کر دے تاکہ گناہ تیرے ایمان کو خراب نہ کریں، اور اللہ رسول کا عشق تاکہ تیرا ایمان اتنا جائے کہ عرش تک پہنچ جائے. قرآن نے قصرها ثابت وفرها فی السماء،
کہ جس کی اصل مومن کے دل میں ہوتی ہے اور اس کی شاخ پر، اور وہاں پر پھل آتا ہے وجد حلاوت الایمان، پھر اس سے پھل آتا ہے جو میٹھا میٹھا ایمان کا پھل وہ انسان کھاتا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے، اس لیے فرمایا درخت ہے جس کی 72 شاخیں، تو بھائی پھلدار درخت پر پھل نہ ہے تو کسی کام کا ہے؟ آج ہمارے پاس درخت ہے لیکن پھل نہیں ہے۔ آج یہ درخت ہے ایمان کا، اللہ نے فضل سے دیا لیکن پھل نہیں ہے۔ تقویٰ اور اللہ رسول کا عشق، اور یہ دونوں چیزیں ملیں گی، دونوں چیزیں ملیں گی کس کام سے؟ سب سے پہلے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تقویٰ بھی آئے گا، عشق بھی آئے گا۔ وہ عاشقوں کے پاس بیٹھو گے عاشق ہو جاؤ گے۔ مجھے یاد ہے سن 1980 میں اپنے اپنے مرشد شاہ کی مختصر خدمت میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تھا جمعے کو۔ مجھے اچھی طرح ساری کیفیات یاد ہے۔ میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا، اس وقت میری داڑھی نہیں آئی تھی، مجھے تھی صرف، کیونکہ ہم چائنا والے ہیں نا، ہماری داڑھی 17-18 سال کے بعد آتی۔ ہمارے والد صاحب کے کل 40 بال تھے، صرف 40 بال تھے، کیونکہ چائنا والوں کی بال نہیں، لیکن ہمیں کیونکہ یہیں پیدا ہوئے ہیں بہاول نگر میں تو ہمارے بال ہیں، لیکن بہت دیر سے بال اترتے۔ تو میری 17 سال عمر ہوگی تقریباً، 17-18 سال۔ تو حضرت نے اللہ کی عشق پر بیان کیا، مجھے یاد ہے، اللہ کے عاشق ہو جاؤ، اللہ کے عشق۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کا بھی عشق کیسے ہوگا بھائی؟ عشق کے لیے تو کوئی مشوق چاہیے، جس کو بندہ دیکھتا آنکھ مارتا ہے، مشوق کو آنکھ مارتا ہے، کوئی لین مارتا ہے، یہ اللہ سے عشق کیسے ہوگا بھائی؟ بچے تھے نا، دماغ میں بات نہیں کیسے اللہ سے کیسے عشق ہوگا؟ لیکن بہت مزہ آیا یار، تک بڑا مزہ آیا یار، بات میں مزہ، دل کو بڑا سکون اور بڑا مزہ ہے۔ مضمون سمجھ میں نہیں آیا، اگلے جمعے پھر آ گئے۔ الحمدللہ کچھ عرصے بعد یہ حالت تھی، بنوری ٹاؤن میں مسجد میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے، اللہ تو کہاں ہے، تو کیسے ہمیں لے لے؟ یاد ہے عاشقوں سے عشق آ جاتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے اس کا پھر منتقل ہو جاتا ہے۔ تقویٰ بھی آئے گا، اللہ رسول کا عشق بھی آئے گا، یاد رکھنا، اس کے بغیر نہیں۔ آپ خود عاشق نہیں بن سکو گے۔ صحابہ کرام کو اللہ رسول کا عشق نصیب ہوا ہے تو رسول اللہ کی صحبت سے نصیب ہوا، ورنہ مشرکین نے کہا تھا ہم پر قرآن نازل کیوں نہیں ہو جاتا، ہم خود پڑھ کر عمل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری شکلیں، تم اس قرآن کو اور اس کے انوارات سے فائدہ اٹھا سکو، اس پر شکر کیوں نہیں کرتے کہ تم جاہلوں میں ہم نے اتنا بڑا عظیم الشان پیغمبر بھیج دیا ہے۔ ان کے بعد بیٹھو، یہاں سے ملے گا، اس دروازے پر آؤ، دوں گا تو میں، لیکن دروازے پہ آنا پڑے گا۔ ولایت اور دوستی اللہ دیں گے، لیکن کسی ولی اللہ کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ صحابیت سے اللہ نوازیں گے، لیکن نبی کے دروازے پہ جانا پڑے گا، آسمان سے نہیں اتار کے دے دیں گے۔ بھائی تم چھوٹی سی چیز ہے، روٹی لیتے ہو، روٹی کے لیے تم تنور پر جاتے ہو، کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمارے گھر میں تنور چل کر آ جائے؟ لوگ کہیں کہ تیرے دماغ خراب ہے۔ بھائی ترتیب ہے، تمہیں دکان پہ جا کر گھی وغیرہ لینا پڑے گا، سبزی کی دکان پہ جانا پڑے گا، وہاں کی دکان پر میاں اللہ لینے کے لیے گھر میں آپ کے اللہ آ جائے، وہاں اللہ آپ کو وہاں آ کر مل جائے اور آپ اللہ کے ولی بن جائیں۔ کسی ولی کے دروازے پر جا، دیں گے تو وہی ولایت، لیکن تجھے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ کمپنی کا سودا تو لاہور سے آئے گا یا فیکٹری سے، لیکن ان کی ایجنسی پر جانا پڑے گا، تب جا کر وہاں سے ملے گا۔ ایجنسی پہ جانا پڑے گا، کون وہ صادق کی۔ اور دوسرا، خود ہمت کرنی پڑے گی اس گناہ سے بچنے کے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن نے طریقہ بتایا، ہر کام سے پہلے یہ سوچ لے کہ کل کو اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ یہ سوچے گا بریکیں لگ جائیں گے، اوہو یار میں کیسے یہ کروں گا، کیسے کروں گا؟ اور اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ کو محبت سے یاد کیا کر۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت ملے گی،
اور درود شریف سے رسول اللہ کی محبت، دونوں کا عشق ہے۔ سبحان دونوں اللہ، کا عشق۔ بے شک۔ درود شریف پڑھے گا، رسول اللہ کا عشق آتا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر ذکر کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، اللہ کا عشق آتا جائے گا۔ لیکن یہ اس کی بنیاد صحبت ہے، یاد رکھنا، اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ ایسی ہے کہ کسی حکیم صاحب نے کسی کو خمیرہ دیا تھا، یہ کھا لو، تو روٹی کے بعد کھانا، وہ روٹی کی جگہ پر خمیرہ ہی کھا گیا اور روٹی نہیں کھائی، تو بجائے صحت مند ہونے کے بیمار ہو گیا۔ حکیم نے کہا پہلے روٹی کھانی تھی، یا روٹی سے پہلے تھوڑا سا لینا تھا، تو نے تو روٹی کی جگہ کھا لیا۔ میاں پہلے صحبت بمنزل روٹی کی ہے، پھر ذکر بھی پیدا دے گا، درود بھی پیدا دے گا، تلاوت بھی، پھر سب تجھے مولا تک پہنچائیں گے۔ بے شک، بے شک۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہے، اس لیے تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اعمال صالحہ نہیں کرتا، نیک اعمال نہیں کرتا اور ذکر اذکار کرتا ہے، یہ ذکر اس کو منزل نہیں پہنچائے گا۔ والعمل الصالح یرفع، اس لیے کہ نیک عمل انسان اوپر لے کے جاتا ہے اعمال کلمات طیبات کو۔ اور اللہ سے اللہ کی دوستی اور عشق اور محبت مانگنی پڑے گی۔ اللہ من یسألک حبک، اللہ اپنی محبت دے دے، وحب رسولک، اور اپنے رسول کی محبت دے دے، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت دے دے جو تجھ سے عشق کرتے ہیں۔ مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ولایت اور دوستی مانگتا ہے، اللہ کی محبت مانگتا ہے۔ جب یہ کام کرتا ہے پھر یہ اندر کا انسان بنتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے، لوگوں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ولی اللہ بنا دوں گا، میں تمہیں انسان بنا دوں گا۔ یہ کہنا معمولی نہیں تھا، یعنی اوپر بھی انسان اندر بھی انسان، ورنہ اندر کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم صاحب السلام کے والد یا چچا کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، جن کے بارے میں حضرت ابراہیم السلام نے اس سے کہا تھا، بعض مفسرین کہ وہ چچا تھے، بعض نے کہا کہ والد تھے، انہیں کہا تھا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، کیونکہ آپ کے گھر میں پلا بڑا ہوا، آپ نے مجھے پالا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا تو ان کے والد کو بجو کی شکل میں، یا اس چچا کو بجو کی شکل میں لائیں گے۔ بجو وہ ہوتا ہے جو قبریں اکھاڑ کر مردے کھاتا ہے، یہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، خرگوش سے بڑا ہوتا ہے، کتے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بجو کہتے ہیں۔ بجو کی شکل میں لا جائے گا، فرشتوں نے ایسے کان سے پکڑا ہوگا اس کو۔ ابراہیم السلام دیکھیں گے کہ اللہ اللہ، یہ میرا والد، میرا چچا، آپ نے کہا تھا میں قیامت دن تجھے ذلیل نہیں کروں گا، تو میرے والد کی یہ حالت ہے، تو یہ میرے لیے ذلت ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہماری طرف دیکھو۔ جب اللہ تعالیٰ تو ابراہیم السلام دیکھیں گے تو اس کی جو حالت ہے، یعنی پہلے تو وہ شکل میں ہوگا، انسانی شکل میں، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، پھر دیکھیں کہ بجو کی شکل کا ہو جائے گا، اور بجو بھی ایسا جس پر گندگی لگی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نفرت ہو جائے گی، اور فرشتے کو اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو مفسر محدثین نے لکھا ہے یہ بجو کی جو شکل تھی یہ اس کی باطنی شکل تھی، ظاہری شکل جو انسانوں والی تھی، لیکن باطنی شکل شرک اور کفر کی وجہ سے بجو کی بن گئی تھی، اور بجو ایسا جس پر گندگی تھی اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حکیم الامت تھانوی کی بات معمولی نہیں ہے، میں تو انسان بناتا ہوں، ولی اللہ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ میں جب انسان بن جائے گا تو ولی اللہ ہی بن گیا، تو ظاہر باتیں ایک ہو گیا، جو ظاہر ہے یہی کیا ہے، یہی باتیں، یہی روح کی شکل ہے، روح کی شکل کوئی اور نہیں ہے۔ اس کا اخلاق اعلیٰ ہو گیا، انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے، یہ خلیفہ ہو گیا۔ جب باطن صحیح نہیں تو کیسے خلیفہ بنے گا؟ اللہ تو اندر بھی دیکھ رہے ہیں نا، اوپر تھوڑی دیکھ رہے، اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بس 63 ٹاؤن کے دوستو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرو، ذکر کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچنے کی ہمت کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، جو قوم بیٹھ کر خدا کو یاد کرتی ہے، 4 فضیلت عطا فرماتے۔ بخاری کی حدیث ہے، یہی وہ روایت ہے جس روایت کو بنیاد بنا کر
بزرگوں نے علماء نے کہا یہ اجتماعی ذکر ہے، بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں۔ حفت الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، نہ تو علی سکینہ، سکینہ نازل ہوتا ہے، اس سے دلوں میں سکون آ جاتا ہے۔ غشیت الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ اپنے پاس اس جماعت سے افضل جماعت میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی صاحب حدیث ہے، اجتماعی ذکر پر صاحب حدیث ہے۔ آج ہم نے چھوڑ دیا، ذکر کی مجلس سے چھوڑ دی۔ مجھے یاد میں بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا، سن 1980 کی بات ہے یا 82 کی 81 کی، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور بنوری ٹاؤن بھی آئے تھے۔ الحمدللہ بڑے قریب سے میں نے زیارت کی۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ کی قبر پر گئے، پھر وہاں سے مکی مسجد میں حضرت نے دعا کرائی تھی، پرانے بابے جو مکی مسجد جانے والے ہوں، اس دعا میں ہم بھی شریک تھے، بلکہ ہم تو طالب علم تھے تو چارپائی کے نیچے تھے حضرت کو چارپائی میں اٹھایا ہوا۔ تو حضرت نے اس وقت تاکید فرمائی تھی مفتی ولی، ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کو، کہ مجالس سے ذکر کرو۔ تو بنوری ٹاؤن میں مجلس سے ذکر شروع ہوئی۔ اس مجلس سے ذکر میں کون ہوتے تھے؟ حضرت مولانا یوسف الدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو ہے حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم طالب علم ہوتے، جمعے کو عصر سے مغرب تک وہاں پر بیٹھ کر سب ذکر کرتے، ایک اجتماعی شکل کے اندر ذکر ہوتا، آج تک بھی شاید جاری ہے۔ حضرت اس وقت فرمایا کہ بھی مجالس سے ذکر کیا کرو۔ اب لوگ ہمیں دلائل دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دلائل کان سے سنے جاتے ہیں یا آنکھ سے پڑھے جاتے ہیں، جو ہم نے بزرگوں کا عمل دیکھا وہ کہا جائے گا وہ تو بہت بڑے بڑے علماء تھے، وہ تو بہت بڑے علماء تھے، وہ تو بہت بڑے علماء تھے۔ بات سمجھنے میں تو غلط بھی سمجھ سکتا ہے، غلط پڑھے اور غلط سمجھ جائے، حقیقت نہ سمجھ سکے، لیکن ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے مرشد عارف اللہ شاہ حکیم صاحب فجر کے بعد مجلس سے ذکر ہوتی تھی، حضرت خود بھی ذکر کرتے، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے۔ اس لیے بھائی تھوڑی بہت ابھی ہم انشاءاللہ ذکر بھی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اور ذکر سے پہلے سنو، جب بھی آپ ذکر کریں تو یہ نیت کریں کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، کیونکہ ذکر ہم نے اس لیے کرنا ہے اللہ کا عشق ملے، درود ہم نے اس لیے پڑھنا ہے رسول اللہ کا عشق ملے۔ جمعرات اور جمعے کا ذکر درود ہے، سن لو، جمعرات اور جمعہ درود شریف پڑھا کرو، بس اس وقت آپ کا یہی ذکر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چاہے اس دن اپنا تلاوت کا ناغہ کر لو لیکن درود کا ناغہ نہ کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جمعرات شب جمعہ اور جمعے کو مجھ پر فرشتے درود بھیجتے ہیں اور مجھے ادراک زیادہ ہوتا ہے، اگر میرے قبر پر آئے تو میں سنتا ہوں، دور والے آئے تو فرشتے پیش کرتے ہیں۔ تو ذکر اس لیے کریں کہ اللہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ آپ کی محبت مجھے حاصل ہو جائے، اس نیت کے ساتھ ذکر کریں۔ اور کلمہ طیبہ کے ایک تسبیح کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، اللہ جل جلال اللہ، اللہ 1 کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، استغفار درود شریف جتنا بھی آسان ہے، لیکن کرے ضرور، کچھ نہ کچھ کرے۔ تم نے روٹی کھانے کا جسے ٹائم نہ ہو تو تم شوارما کھا لیتے ہو، تم برگر کھا لیتے ہو، تم پیزا کھا لیتے ہو، تو رات کو نیند تو آ جاتی ہے نا، کیونکہ پیٹ میں کچھ آسرا ہے۔ تو میاں اگر پورا نہیں کر سکتے تو برگر ہی کھا لو، تھوڑا سا ہی کر لو، چھوڑو تو نہیں، چھوڑو۔ اگر 1 کلو دودھ پیتے ہو، کسی دن دودھ نہ ملے تو پائیا 1 پاؤ سے بھی کام بن جاتا ہے، ناغہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے سب یہ نیت کر لیں، ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو جائے، اور پہلے کلمہ طیبہ کا تھوڑا سا ذکر کریں، پھر اللہ کے پھر دعا کریں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. لفظ اللہ کے ذکر فرمائے اللہ جل جلالہ تعالی شانہ. اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. دعا کریں بیت وغیرہ سلسلہ بیت کا سلسلہ بیت کا بھائی جنہوں نے بیت ہو رہا ہے میرے ساتھ چند الفاظ دہرا لیں تو داخل سلسلہ ہو جائے گے. ذکر اذکار پھر کرتے رہیں جو باتیں بیان کریں. نو صلی اللہ علیہ وسلم بعد کہو یا اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، بدعات سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، فرض حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. ہم داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقش بندیہ میں، سہر وردیہ میں. یا اللہ تعالیٰ چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکت سے ہماری توبہ اور بیت کو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما. قیامت کے دن اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب کر. اللہ لک الحمد کما صلی علی محمد وغفر بنا کما تغفر لنا کما مغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن